صاحب، بشیر صاحب، تمام حاضرین، میں بہت ممنون ہوں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیے، معاملہ تو بالکل واضح ہے ہمارے سامنے کہ 8 فروری کو جو مارکہ ہے وہ ایک بالکل حق اور باطل کا مارکہ ہے۔ اس وقت ملک میں جو فساد برپا ہے، میں کہوں گا آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، عدالتیں جس طرح ہماری اس وقت تابع ہیں، میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ میری وکالت کا 33واں سال ہے، میں نے عدالتوں کو اتنا محکوم، اتنا بے بس نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آتا ہے اور کس طریقے سے یہ مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ رات 8، 9، 10 بجے گواہیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، سیکشن 342 کی اسٹیٹمنٹ کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ یہ سب کچھ کر کے مجھے نہیں پتا یہ جج صاحبان جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ کیسے اپنے ضمیر کو جواب دیں گے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں۔ تو ہمیں اب اگر اس ملک کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اس ملک کو مکمل فسطائیت سے، لاقانونیت سے ہمیں بچانا ہے، تو ہمیں 8 فروری کو جیتنا ہوگا۔ اگر ہم 8 فروری کو ڈگمگا گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک بہت گہری تاریکیوں میں بہت لمبے عرصے کے لیے چلا جائے گا۔ اس وقت ہم نے بالکل وہ ایک لحاظ جو تھا آئین، قانون، شرافت، اخلاق کے حوالے سے، اس کو ہم نے تار کر دیا ہے۔ ہم نے اس کو اب جوڑنا ہے دوبارہ۔ جو ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے شہری اور ریاست کے درمیان، اس وقت وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریاست کے شہری بڑی تعداد میں اس وقت معتوب ہیں۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت جو اس ملک کی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ختم بھی کس بونڈے طریقے سے۔ 2 بجے، 2:30 بجے لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں خاموش رہنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں سیاست میں آیا بھی ہوں۔ دیکھیں، وکالت ہم کر رہے تھے اور وکالت اللہ کا فضل ہے بہت اچھی چل رہی تھی اور ایک زندگی آسودہ چل رہی تھی۔ لیکن میری نظر میں اب جو حالت ہے ہماری عدالتوں کی، اس وقت جو قانون اور آئین کی حالت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں عدالت سے باہر نکل کر سڑکوں پر، ایوانوں میں احتجاج بھی کرنا ہوگا اور اپنے فیصلے بھی کرنے ہوں گے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس حلقے کے ووٹروں کے سامنے، عوام کے سامنے حاضر ہوں کہ یہ گزارش کروں، یہ استدعا کروں کہ اٹھو، پاکستان کے لیے اٹھو، شرافت کے لیے اٹھو، ہمارے جو اخلاقی معیار ہیں ان کے لیے اٹھو، ہماری جو بنیادی اقدار ہیں ان کے لیے اٹھو۔ ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے جو میں گزارش کروں گا سب تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک شائستگی کا پیغام ہے، یہ ایک دانش کا پیغام ہے، یہ قانون کا پیغام ہے، یہ آئین کا پیغام ہے۔ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں کوئی دھونس نہیں ہے، اس میں کوئی مار پیٹ نہیں ہے۔ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم شائستہ لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں۔ یہ پیغام لے کر ہم نے جانا ہے۔ اس ملک نے بھی آگے بڑھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس جماعت نے بھی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس جماعت کا سرمایہ آپ لوگ ہیں۔ دیکھیں، یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے، یہ ہم جیسے عام لوگوں کی جماعت ہے۔ ہم جہاں بھی پہنچے ہیں اپنی محنت سے پہنچے ہیں، ہم کوئی پدرم سلطان بود نہیں ہیں۔ ہم سب نے پھٹیوں سے وکالتیں شروع کی ہیں اور اپنی محنت سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں۔ میرے والد صاحب ایک چھوٹے سے گاؤں سے لاہور آئے تھے سن 57 میں۔ تو جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے وہ اپنی محنت اور اپنی ارکریزی سے پایا ہے، اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے اور اس ملک کو ہم نے ان لائنوں پر چلانا ہے جو اس کے خواب میں دی گئی تھی ہمیں۔ وہ خواب علامہ اقبال کا خواب ہے، وہ قائد اعظم کی تعبیر ہے، وہ پاکستان کی ایک جمہوری جو ایک کاوش کے ذریعے میں ولادت ہے اس ملک کی، اس میں وہ ہماری جو ڈی این اے ہے وہ اس میں مضمر ہے۔ تو ہم نے اپنی اصل کی جانب لوٹنا ہے، ہم نے اپنی اصل کو قائم رکھنا ہے۔ تو یہ اس الیکشن کی میری نظر میں وقت ہے، اہمیت ہے، یہ ہم نے ہر ایک کو بتانا ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم نے فتح یاب ہو کر ان تمام اصولوں اور اقدار کو سر بلند کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی۔